نمبر اس کا جو ہے ترتیب کے اعتبار سے نمبر 33 ہے، اور نزولی ترتیب میں اس کا 90 ہے۔ ترتیب مصحف اس کا 33 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 90 ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب 73 آیات ہیں، اس میں رکوع 9 ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں۔ سورہ نور کا یہ جوڑا ہے، اگرچہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور سورہ نور 6 ہجری میں اس سے پہلے آ چکی ہے، لیکن یہ اس کا جوڑا ہے۔ اس میں خاص مضامین کیا ہیں وہ بھی ہم یاد رکھیں گے۔ اس میں مدینہ میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرے 2 دل ہیں، اسے ذوالقلبین کہتے تھے، 2 دلوں والا۔ ایک تو اس کا رد کیا گیا ہے کہ کسی کے سینے میں 2 دل نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا اسے صلبی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس سے حقیقی اولاد، صلبی اولاد کا حق مارا جاتا تھا۔ یہاں اس چیز کو رد کر دیا گیا کہ بیٹا جو ہے صلبی کچھ اور ہے، اور منہ بولا بیٹا منہ بولا بیٹا ہے، وہ متبنہ ہو کہلائے گا، اس کے وہ حقوق نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت یہ عام رواج تھا کہ ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کو کہا تم میرے لیے ماں کی طرح ہو، تو اسے مکمل طلاق سمجھا جاتا تھا، طلاق مغلظہ اسے سمجھا جاتا تھا۔ تو یہاں وہ بھی کہا گیا ماں ایک ہی ہے، جس طرح ایک سینے، کسی کے سینے میں دل ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ماں بھی ایک ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس پر گرفت کی گئی، بیوی کو ماں کہنا بہت برا ہے، اس کے لیے سزا بھی رکھی گئی، وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، ماں ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور مسائل بھی اس میں آئے ہیں، وقت پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم وقت کا خیال رکھیں گے، مختصر وقت نہیں کریں گے، مکمل ہم 3 آیات آج، تو یہ ان آیت کو سمجھیں گے۔ اور اس میں اس کا نام جو ہے احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ احزاب یعنی بہت ساری پارٹیاں۔ اسے کیوں احزاب کہا گیا؟ کہ مکہ والوں نے مشورہ کر کے یہ کیا کہ چلو ہم ایک ہی بار خاتمہ ہی کر دیتے ہیں مسلمانوں کا۔ بہت ساری پارٹیاں جمع ہو کر انہوں نے حملہ کر دیا کہ ایک آخری اور فیصلہ کن وار ہم ان پر کر دیں گے۔ بہت ساری پارٹیاں جمع ہوئی، تو اس لیے اس سورت کا نام احزاب رکھا گیا۔ اس میں ان احزاب کا، ان پارٹیوں کا تذکرہ اس میں، وہ ہم پڑھیں گے کس طرح سے وہ آئے، کہاں آئے، تو اس لیے اس کا نام احزاب ہے۔ یہ جو آیت ہے، پہلی آیت، اس میں اس کا تعلق یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کا پچھلی سورت کے ساتھ، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک کے ساتھ اس کا نظم جو ہے بڑا زبردست ہے۔ جو موتیوں کی لڑی ہوتی ہے، ایک آیت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک سورت دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ بھی جڑی ہوئی ہے، ان کا ایک زبردست ربط ہے۔ پچھلی سورت کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی فَعَارِضْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ منہ پھیر لیں، ان سے اعراض کریں آپ، وَانْتَظِرْ انتظار کریں آپ، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک دھمکی دی گئی تھی اسی صورت میں کہ انہیں ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کریں گے اس عذاب اکبر سے پہلے۔ اب اس صورت میں اس عذاب ادنا کا ذکر ہے کہ اس عذاب ادنا، وہ چھوٹا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑا عذاب، عذاب اکبر، وہ بھی ان پر آ کر رہے گا۔ اور تمہیں جو ہم نے کہا تھا، خوشخبری سنائی تھی تمہیں کامیابی ملے گی، تو وہ کامیابی بھی ہم نے تمہیں عطا کی۔ اس صورت میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو پہلی آیت اس کی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں آپ، ولا تطیع الکافرین اور اطاعت نہ کریں، کہا نہ مانے کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا۔ اطاعت صرف حکم ماننے کے معنی میں ہی نہیں آتا،
بلکہ مشورہ یا دھیان دینے کے معنی میں بھی آتے ہیں کہ ان کافروں اور منافقین کی بات کی طرف زیادہ دھیان آپ نہ دیں، ان کا کہا نہ مانیں۔ پہلا نقطہ یہ سمجھے یا ایھا النبی کیوں کہا گیا۔ قرآن پاک میں نوح علیہ السلام کا خطاب ہے، یا نوح، ابراہیم کو کہا یا ابراہیم۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کا ذکر ہے، نام لے کر ذکر ہے، لیکن حضور کے لیے کہیں یا ایھا الرسول، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، تو یہاں یا ایھا النبی۔ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، محبت کے لیے ہے، آپ کے اکرام کے لیے یہ ہے کہ یا ایھا النبی کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی۔ کچھ مفسرین نے لکھا یا ایھا النبی اس لیے کہ کچھ ایسی رسموں کو توڑنا تھا جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، ان کے دل میں گھر کر گئے تھی، وہ ان کو توڑنا بڑا مشکل تھا، لہذا نبی کہہ کر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی عام انسان تمہیں نہیں بتا رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں، یا کسی کو آپ کہیں بیوی کو جسے آپ زہار کہتے ہیں اسے آپ کہیں کہ یہ میری ماں کی طرح، اس سے وہ ماں نہیں ہوئی، یہ طلاق نہیں ہوئی، بہت سارے رسموں کو توڑنا تھا، لہذا اس لیے بھی نبی کہا گیا۔ تو نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا، کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ میری طرف سے خبردار کرنے والا، ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی نبی کے بلندی کے بھی آتے ہیں کہ یہ بلند ہے عام لوگوں سے، لہذا یہ بلندی سے تمہیں بتا رہا ہے، جو بات بتا رہا ہے اسے منو ان مان جاؤ۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے تو وہ ڈر ہی رہے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا کیا ہے، اس کی اب حفاظت کرو، اس پر منافقوں یا کافروں کا گرد و غبار پڑنے نہ دو، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جیسے اب کر رہے ہیں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی بات مت مانو۔ ابو جہل، ابو سفیان اور ابو العاور، یہ تین لوگ مکہ سے گئے مدینہ، وہاں ٹھہرے یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتے ہیں، ان کے گھر، وہاں سے گئے مشورہ کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، ان سے کہنے لگے کہ دیکھو تم ہمارے ان معبودوں کو، ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ہم بھی تمہارے خدا سے نہیں الجھیں گے۔ اس قسم کی کچھ گفتگو کرنے لگے۔ وہاں حضرت عمر بھی تشریف فرما تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے انہوں نے امان لے چکے تھے، تو عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں، آپ نے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی تو کہا مجھے آپ حکم دیں، ان کا سر قلم کر دوں گا۔ تو عمر سے کہا انہوں نے، عمر ان کو ہم امان دے چکے ہیں، لہٰذا انہیں قتل کرنا ٹھیک نہیں، البتہ ان سے کہا تم فوراً مدینے سے چلے جاؤ۔ ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس آیت میں یہ بات کہی گئی کہ یہ ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی تھی، یہ کافر اور یہ منافق جو تم سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ مشورہ دے رہے ہیں، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، کچھ ہمدرد بن کر آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، صلح کریں گے آپ سے، کوئی بات نہیں مانی جائے گی، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو فرمایا کہ تم ہرگز ان سے ڈرنے کی بات نہیں، تم اللہ سے ڈرتے رہو، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا ان سے کہو نکل جاؤ یہاں سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیم، جاننے والا، حکیما، اور حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، یعنی نفع، فائدہ اور نقصان کا اصل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ کہ کہیں تمہارے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید کچھ اگر لے دے کریں ہم تو ہمیں فائدہ پہنچے گا، دین کو یہ کو نہیں، کہ یہ خبر اللہ کو ہے، لہذا دو ٹوک الفاظ میں ان کو کہو نکل جاؤ۔ اب یہ منفی انداز سے حکم تھا، اب مثبت انداز سے دوسری آیت میں وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرو، پیروی کرو، مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ، جو وحی کیا جاتا ہے تمہاری طرف، مِن رَبِّک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے وحی کے ذریعے تمہارے رب کی طرف سے، بس وہی بات مانو۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون، اس چیز سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، خبیرہ، باخبر۔
تمہاری ہر عمل سے وہ باخبر ہے، لہذا یاد رکھو آپ وہی کچھ کرو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کرو اللہ پر، توکل رکھو اللہ پہ، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز، وکیل کام بنانے والے کو کہا جاتا ہے، جس کے سپرد انسان اپنا کوئی کام کر دیتا ہے کہ تم میری طرف سے یہ کام کر دو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے بہتر، اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ کوئی اور وکیل نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکالت کے لیے، کارسازی کے لیے، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ 3 آیات آج ہم نے سمجھ لی، ایک بار ذہن میں رکھے میں ان آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.